سامعین حضرات، اب آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں دیوبندیوں کی کچھ کفریہ عبارتیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے پاس سیو کر کے رکھیں، ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں، اور جو دیوبندی ہے اس کی اصلاح فرمائیں، ان کو دکھائیں، کیونکہ اکثر ایسے دیوبندی ہوتے ہیں جو دیوبند کے کفر سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے، پہلی کوشش کہ آپ ان کی اصلاح کریں، اور اصلاح بہتر طریقے سے تب ہوتی ہے جب آپ ان کو ثبوت دکھائیں اور ان کو سمجھائیں۔ باقی ہدایت دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے، کوشش ہماری۔ سامعین حضرات، پہلی بات آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، کتاب کا نام ہے براہین قاطعہ، لکھنے والے ہیں خلیل احمد امبیٹوی، اور صفحہ نمبر ہے 51۔ اس میں یہ ملعون لکھتا ہے کہ نالج آف شیطان اینڈ دا اینجل آف ڈیتھ ملک الموت از مور دین دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ رب العالمین۔ اس میں یہ خبیث لکھتا ہے کہ نبی کریم کا علم وہ شیطان اور ملک الموت کے علم سے کم ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کے لیے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب آپ کو جو کچھ نہیں پتا تھا میں نے آپ کو سکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ افضل البشر ہیں، بشر میں سب سے افضل ہیں۔ اب آپ سوچئے، جو سب سے افضل بشر جس کو کہا گیا، یہ کمبخت کہتے ہیں کہ ان کا علم جو ہے وہ شیطان اور ملک الموت کے علم سے کم ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ اب آپ کی اسکرین پہ دوسری عبارت ہے، کتاب کا نام ہے تقویۃ الایمان، لکھنے والا ہے اسماعیل دہلوی، یاد رہے دیوبندیوں اور اہل خبیثوں کا مسلمہ بزرگ ہے۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 41 پہ لکھتا ہے whosoever named as محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ they have no authority over anything. A prophet or a friend of Allah can do nothing. معاذ اللہ رب العالمین۔ اس میں لکھتا ہے کہ جس کا بھی نام محمد ہے وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اور اللہ کا کوئی بھی ولی ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا معاذ اللہ رب العالمین۔ اب جن کے باطل دھرم میں کوئی ولی ہوا ہی نہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے ولیوں میں تو نقص نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اگلی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کتاب کا نام ہے صراط مستقیم، صفحہ نمبر 86۔ اس میں لکھتا ہے Even the thought of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam occurring during namaz is much worse than to be immersed in the thought of an ox or a donkey. معاذ اللہ رب العالمین لکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو وہ کسی بیل یا گدھے کے خیال میں ڈوبنے سے بھی بدتر ہے۔ مطلب گدھے اور بیل کے خیال اتنا برا نہیں ہے، لیکن اگر نبی کریم کا خیال آ جائے تو وہ ان سب کے خیالوں میں ڈوبنے سے بدتر ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ کتاب کا اسکین آپ کے سامنے موجود ہے۔ اگلی عبارت میں پیش کرنے لگا ہوں، کتاب کا نام ہے تقویۃ الایمان۔ اس میں لکھتا ہے if Allah wishes he can create millions like the prophet صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ رب العالمین لکھتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو وہ نبی کریم جیسے لاکھوں بنا سکتا ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ اگلی عبارت میں پیش کرنے لگا ہوں، کتاب کا نام ہے تفیۃ العقائد، صفحہ نمبر 25۔ اس میں لکھتا ہے It is not necessary for a prophet to be free and innocent from every lie. معاذ اللہ لکھتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے ایک نبی کے لیے کہ وہ معصوم ہو ہر جھوٹ سے، ہر عیب سے معاذ اللہ رب العالمین۔ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر نبی کوئی گناہ کرے تو وہ بھی سنت بن جائے گی، اس لیے نبی کو اللہ نے معصوم بنایا، گناہوں سے پاک بنایا۔ الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ان باطلوں کا عقیدہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اگلی عبارت میں پیش کرنے لگا ہوں، کتاب کا نام ہے تحذیر الناس، صفحہ نمبر 3 اور 25 ہے۔ اس میں لکھتا ہے To the common people, the expression Khatam an-Nabiyyin means the last prophet. To the knowledgeable people, this meaning is not correct. Even if a prophet was born after the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, it would still have no effect on the concept of the finality of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. معاذ اللہ رب العالمین لکھتا ہے کہ عام انسان کے لیے خاتم النبیین کے معنی ہیں آخری نبی۔ عام آدمی، ہمارے آپ جیسے عام آدمی کے لیے خاتم النبیین کے معنی ہیں آخری نبی، لیکن جو اہل علم لوگ ہیں ان کے لیے معنی درست نہیں ہیں، کیونکہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بھی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی پہ فرق نہیں پڑے گا معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کے تعلق سے میں 3 یا 4 ان کے مفتیوں سے بات کر کے میں نے ریکارڈنگ ڈالی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ اگلی عبارت میں پیش کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، کتاب کا نام ہے براہین قاطعہ، صفحہ نمبر 51۔ اس پہ لکھتا ہے The prophet of Allah has no knowledge of his end and of the things even behind a wall. اللہ کے نبی کو کوئی علم نہیں ہے اور یہاں تک کہ دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے معاذ اللہ رب العالمین، ثم معاذ اللہ۔ اگلی عبارت میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، کتاب کا نام ہے تقویۃ الایمان، صفحہ نمبر 58۔ اس میں لکھتا ہے The prophet صلی اللہ علیہ وسلم should only be respected as an elder brother.
نبی کریم کی تعظیم صرف ایسی کرنی چاہیے جیسے کہ اپنے بڑے بھائی کی تعظیم کرتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کو امام المرسلین بنایا، یہ کم وقت لکھتا ہے کہ ان کی تعظیم اتنی کرنی چاہیے جتنے ہم اپنے بڑے بھائی کی کرتے ہیں. پتہ چلے گا انشاءاللہ. اگلا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. کتاب کا نام ہے فتاوی رشیدیہ، جلد 1 صفحہ نمبر 19. اس میں امکان قذف کے تحت لکھتا ہے رشید احمد گنگوہی، اللہ تعالیٰ کین ٹیل اے لائی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات خاصہ میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اور ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جھوٹ ایک عیب ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات خاصہ میں، قدرت خاصہ میں کوئی عیب شامل نہیں ہے. جو عیب کرے وہ خدا نہیں، اور جو عیب کرے وہ خدا نہیں، اور جو عیب نہ کرے وہ میرا خدا ہے. لیکن ان کے خدا جھوٹ بھی بولتے ہیں. آپ کے سامنے عبارت موجود ہے، میں نے آپ کے سامنے ان کی عبارت پڑھی ہیں. اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ان کی عبارتیں دکھائیں، ان کو سمجھائیں، اور کوشش کریں کہ ان کی اصلاح پیار محبت سے کری جائے، کیونکہ تمام دیوبندی ایسے ہیں جن کو اپنے عقیدے ٹھیک سے معلوم نہیں ہیں. ان کے بزرگ کیا کیا کتابوں میں لکھ کے گئے ان کو معلوم نہیں، اس لیے ان کو دکھائیں، سمجھائیں اور بار بار سمجھائیں. اور باقی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دست قدرت میں ہے کہ ان کو ہدایت عطا کرے یا نہ کرے. کوشش ہماری، مرضی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.